السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، کوئی لفظ انسان کے منہ سے نہیں نکلتا مگر لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فرشتے۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، اس سے تو اور زیادہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، اور ایک قسم کی ہمارا ایمان بڑا ہے کہ کیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اس دور میں بھی لوگ مانتے تھے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، جب یہ ریکارڈنگ کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوائی جہاز کیا چیز ہوتی ہے، ٹیلی فون کیا چیز ہوتے ہیں، ریکارڈنگ کیا چیز ہوتی ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے یہ سسٹم تبدیل ہوئے ہیں۔ ریڈیو، پہلے ٹائپ رائٹر، پھر آگے چیزیں بڑھی، پھر ابھی کمپیوٹر، اور اس کے اندر پھر موبائل، اس میں کیسی کیسی جدید سمیں، اور یہ ابھی یقین کیجئے 100 سال بعد یا 150 یا 200 سال بعد جب لوگ دیکھیں گے کہ ہم اس طرح کا ایک موبائل ہاتھ میں پکڑ کے باتیں کیا کرتے تھے، تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا لوگ تھے، کس طرح یہ چارجنگ کرتے تھے، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ پھر کبھی کس زبان کی بات، آگے جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ حیران کن ہے کہ انسان اپنی زبان میں بات کرے گا، دوسرے سارے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اس کو سنیں گے۔ اس طرح ٹرانسلیٹ فوراً ہو جایا کرے گی اس سسٹم کے تحت۔ اور یہ جس طرح کمپیوٹر میں کوئی چیز ہوتی ہے، موبائل میں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے، وہ اس میں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ سال بعد بھی اگر اس کو دوبارہ بندہ اپنی اس ریکارڈنگ کو واپس لانا چاہے تو وہ لا سکتے ہیں، اور یا جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، جب چاہیں اس کو سن سکتے ہیں، دوبارہ وائرل کر سکتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ جتنا بول سکتے ہو بولو، اللہ کی توحید بیان کرو، رد شرک کرو، طاغوتوں کی نشاندہی کرو، اور نیت خالص رکھنا، اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنا، بس۔ اس کے علاوہ نہ کوئی اپنی نمود و نمائش ہے، نہ کوئی دنیاوی مفادات ہیں، نہ کسی کا خوف، نہ ڈر، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ایک دل کے اندر تڑپ ہو کہ میرا مالک میرے سے راضی ہو جائے، اور میرے مالک کے خلاف انہوں نے کفر و شرک بکا ہے، اور میرے مالک کی بات کو پیچھے ہٹا کے انہوں نے اپنی اور اپنے پیر اور اپنے اکابر کی بات کو آگے لانے کی کوشش کی ہے، تو کچھ تو انتقام لو ان سے، اپنے مالک کی وفاداری کا کچھ تو دم بھرو۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے فیضان الحق صاحب، کہ بہت شدید وار ہوا ہے محمد حنیف کے اوپر اور ایسے سارے لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا پورے خاندان نے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا ان کے اوپر وار ہوا ہے کہ اب یہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، یہ اس کے اوپر ایک اور وار ہے۔ شیطان کا جو ہتھیار ہے نا، وہ اس کے ہر طرف سے چلتا ہے، جس طرح کہتے ہیں تلوار دونوں طرف سے چلتی ہے، دو طرف سے چلے تلوار تو اس کو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے، اور جو ابلیس کی تلوار ہے نا، وہ پتہ نہیں کتنے اینگل سے چلتی ہے، کچھ کو اس طرح پھنسایا۔ اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے خود متشابہات کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اس کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک واقعے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے اس کی ڈگنگ کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا ان لوگوں کی بدبختی سمجھو، اور شیطان کا وار ان کے اوپر سمجھو۔ تو ان لوگوں کو اس جال میں پھنسایا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، اور دوسروں کو اس جال میں پھنسایا کہ وہ جو آدم علیہ السلام کو تھا وہ بھی کوئی نہیں ہوا تھا، اس کو اس جال میں پھنسایا۔ اس نے اصل میں قرآن کا انکاری بنانا ہے۔ تو اللہ کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں، یقین کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کی ہے نا انسانوں کو، یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے۔ اسی وجہ سے جب فرشتوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور پوچھا کہ یہ انسان یہ آگے جا کے کشت و خون کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کا کتنا بڑا منصوبہ تھا، وہ تو ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب فرشتوں کو بنایا تھا تو اس وقت بھی مالک کو پتا تھا فرشتوں سے کیا کام لینے ہیں، اور کیسی ایک مخلوق اس کے بعد آنے والی ہے، اور کیا نظام چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔